بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں رحم ٹی وی نیو یارک سے پروگرام دائرہ طاہر خان کے ساتھ. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم اپنے مہمانوں سے پاکستانی امریکنز کمیونٹی جو یہاں پر موجود ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, ان کی کارکردگی کے حوالے سے, ان کے یہاں پر جو اچیومنٹس ہیں اس سلسلے میں ہم اپنے مہمانوں سے یہ بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. دوسرے حصے میں ہم اپنے مہمانوں سے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی امریکنز اپنے ملک پاکستان کے سیاسی صورتحال پر کیا سوچتے ہیں. آج میرے ساتھ جو مہمان شریک ہو رہے ہیں ان میں معروف سینئر صحافی اور معروف کالم نگار, سیاسی تجزیہ کار, یو این میں روزنامہ ڈان کے نمائندے جناب مسعود حیدر صاحب, اور ان کے ساتھ جناب معروف دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار, امریکی اور پاکستانی آئین پر پوری دسترس رکھتے ہیں, جناب ملک مقبول احمد صاحب. آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید. مسعود صاحب, آپ سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. آپ یو این میں انگریزی روزنامہ ڈان کی نمائندگی کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کا وہاں پر جو انٹریکشن ہے وہ ایک بین الاقوامی برادری کے ساتھ ساتھ بشمول اسلامی ملکوں کے نمائندوں سے بھی ہوتا ہے. گزشتہ دنوں امریکی صدر ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو آرڈر سے, جو کہ انہوں نے 6-7 ملکوں پر ان کے ویزے پہ پابندی لگائی, اور اس کا رد عمل امریکی عوام میں شدید سامنے آیا, لیکن اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ یہاں کی عدالتوں نے اس کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دیا. میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہم نے دیکھا کہ ان تمام مظاہروں میں مسلمان لوگوں کی تعداد, مسلمانوں کی تعداد بہت کم نظر آئی. آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, ایک تو آپ کی بات, ایک آپ کا مشاہدہ ہے, کم نظر آئی مگر تھے جو شامل تھے, مگر کیونکہ ایکٹیو نہیں تھے. ہاں, کیونکہ ان کو ایکٹیو ہونے کا موقع نہیں ملا, کیونکہ امریکن کورٹس نے اس سے پہلے کہ ایک بہت ہی بڑا کوئی ہوتا یہاں پہ, اور نیو یارک میں ہی صرف نہیں, پورے امریکہ کے اندر بہت بڑا ریئیکشن ہونے والا تھا. اب ہوتا کورٹس نے آلریڈی اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر کے ایک جگہ نہیں 3-4 جگہ سے بند کر دیا گیا. ٹرمپ صاحب نے اس کو کہا کہ میں چیلنج کروں گا, اور انہوں نے ججز کا مذاق بھی اڑایا کہ یہ ججز جو ہیں یہ دے بینگ پارشل, یہ وہ, مگر وہ کر نہیں سکے. میرا خیال ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کے جو ججز یا یہ جو ججز جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے کورٹس کے ججز نے اس کو جو بلاک کر دیا, تو لوگ ایک دم سے مطمئن ہو گئے کہ ہاں بھائی یہ تو کورٹ سسٹم یہاں پہ کام کرتا ہے. ابھی تک وہ ٹیسٹ نہیں ہوا مگر وہ کام کرتا. اور اس کے اوپر یہ ہوا کہ جو ہے 2 دن پہلے جیف سیشنز نے کہہ دیا کہ کیونکہ ایک بلینکٹ جو اس پہ بین لگا ہے, وہ ایک ہوائن جج نے اس کو بلینکٹ بین لگا دیا. ان کا ایک آئی لینڈ کا جج کیسے لگا سکتا ہے؟ بٹ تھنگ از کہ یہ ٹرمپ صاحب, مسعود صاحب, جی رد عمل تو سامنے آیا, مظاہرے ہوئے, اس کے بعد پھر وہی انہی مظاہرین کے نمائندے جو تھے وہ عدالت میں گئے ہیں. جی جی تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت جو اگر وہ مظاہرین نہ آتے تو یہ عدالت میں تو شاید جاتا بھی نہیں, انہی کی وجہ سے یہ عدالت میں گیا, پھر عدالت نے یہ فیصلہ دیا. نہیں, میرے خیال عدالت میں تو ہر حالت میں, پہلے میں نہیں گیا تھا. نہیں مگر میرے خیال ہر حالت میں, ہاں, ایک آپ چلے جاتے, آپ اس کو لے کے چلے جاتے, جی بالکل, عدالت میں جاتے, جی بالکل جاتے, میں اکیلا چلے جاتا. لیکن آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اسلامی مسلمانوں کی تعداد اس ابتدائی وقت میں بہت کم نظر آئی. آپ نظر آئی, بالکل آپ اس لحاظ سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر میرا تو خیال اس کی کوئی خاص وجہ تھی نہیں. اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہراساں تھے, کیونکہ ٹرمپ صاحب نے بار بار کہا ہوا تھا کہ میں اسلامی ممالک سے امیگریشن ختم کر دوں گا اور میں بند کر دوں گا. یہ ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا. ٹرمپ صاحب کو نہیں پتا تھا کہ کورٹس یہاں پہ اتنے پاورفل ہیں, وہ کر دیتے, ورنہ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہی نہیں. انہوں نے کہہ دیا اور بار بار کہا اور بارہا کہا
کہ لوگ ڈرنے لگے. اس کی وجہ یہ کہ اس سے لوگ ڈرنے لگے, ہراساں ہو گئے. یعنی مگر چونکہ ان کے الیکشن میں یہ سلوگن تھا کہ میں ایسا کروں گا, بالکل. اور انہوں نے بغیر کسی سوچ کر ڈالا تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ جو میں نے وعدے کیے وہ میں پورے کر رہا ہوں. مگر یہ ان کو پتہ نہیں تھا کورٹ آ گئے, کہ رد عمل اتنا شدید ہوگا کہ کورٹس بھی سامنے آئے گی اور عدالت جو ہے اور وہ اس کا آگے چل نہیں سکے. چلے گی. اب دیکھیں ان کو 100 days ہو گئے اب تک وہ نہیں ہٹا. بالکل صحیح ہے. جی اسی بات کو آگے مقبول صاحب, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی رائے جاننے کی کوشش کروں گا, اور ساتھ ہی یہ کہ پاکستانی امریکنز کمیونٹی نے اس تمام مرحلے میں کیا کردار ادا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر خان صاحب بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا. بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا میرے کلیگ نے اس بات کو. اس سوال کو اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے انالائز کریں تو زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی بات کی. دیکھیے ٹرمپ صاحب کی کیمپین جو تھی اس کے اندر سب سے پہلے ایک پریمپٹیو قسم کی سٹرائکس کا ایک سلسلہ تھا, جس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں جو کہ امریکہ کے اندر سوچی تو جا سکتی تھی لیکن کیے جانے کا بہت کم امکان نظر آتا تھا. دوسری جو ایک سرپرائز تھی ساری کمیونٹیز کو, انکلوڈنگ آل کمیونٹیز, آئی وڈ کیریکٹرائز اٹ ایز سچ, امیگرینٹس کے علاوہ سب کو ایک بہت بڑی سرپرائز ملی جب ہم نے الیکشن کے رزلٹ دیکھے, اور کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ اس طرح ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پولز کو سویپ کریں گے. اور یہ سارا سلسلہ ان کے الیکشن کے تیسرے دن ہی شروع ہو گیا. انہوں نے جو ہی اپنا الیکشن جیتا اس کے بعد ان کا جو ٹرانزیشن پیریڈ تھا اس کے اندر جس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز رہیں ٹل دا ڈے ہی سوور ان دی آفس, تو آپ نے دیکھا کہ آفس میں سویئر ان کرنے کے کچھ گھنٹے بعد انہوں نے کچھ ایگزیکٹو آرڈر سائن کر دیے. وہ ایک شاک اینڈ آ کی ٹیکٹکس جو ہے وہ چلانا چاہتے تھے. وہ ملک کو ایک خوف زدہ کرنا چاہتے تھے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور میں ایک ڈیموکریٹک کنٹری کا الیکٹڈ صدر تو ہوں. لیکن وہ کیوں خوف زدہ کرنا چاہ رہے تھے؟ اس لیے کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ وہ قانون اور آئین کے تحت کر نہیں سکتے. وہ ایسے کرنا چاہتے تھے کہ وہ ایک فنیس لے جائیں, ایک ایڈوانٹیج لے جائیں ساری چیز کے اوپر کہ جی میں یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں, باقی بعد میں دیکھا جائے گا. میری اتھارٹی, میری پاور ایز پریزیڈنٹ جو ہے وہ لامحدود ہے, جو کہ ایسا نہیں ہے. قانون اور آئین یہاں پہ ہر چیز کو ایک دائرے کے اندر رکھتا ہے. چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جو ایک دوسرے کو واچ کرتے ہیں, اور اس کے بعد فارچونیٹلی اس ملک کا جو سسٹم ہے وہ ایک سیلف کریکٹنگ سسٹم ہے. اس کے اندر کوئی غلطیاں ہو جائیں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہاں ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں, ایسے ادارے ہیں, ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو خود بخود ان کو کریکٹ کر دیتے ہیں. تو کریں آپ آئے آپ کے سوال کی طرف واپس, جو آپ نے کہا کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اندر اس میں کیا کیا. پاکستانی امریکن کمیونٹی ٹرمپ فیکٹر کی وجہ سے الیکشن سے پہلے سے بہت متحد اور بہت محرک تھی. انہوں نے اس چیز کو ایز اے چیلنج لیا کہ ٹرمپ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ امریکہ نہیں ہے, اور امریکہ کا یہ طریقہ, یہ کلچر یہ نہیں ہے. تو اس پلیٹ فارم کے نیچے وہ لوگ متحد ہوئے. ایک ریکڈ لیول کی یہاں پہ ووٹ رجسٹریشن ہوئی, جس نے اس الیکشن کے اندر جو فرق ڈالنا تھا وہ اپنے تئیں ڈالا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا جو رزلٹ نکلا اس کے اندر کون سا طبقہ حاوی ہوا وہ دوسری بات ہے. تو پاکستانی کمیونٹی نے اس سلسلے کے اندر گھر گھر جا کر لوگوں کو تعلیم یافتہ کیا. اس سلسلے کے اندر اپنے کمیونٹی سینٹرز میں, مساجد کے اندر, اور بے شمار ایسے انہوں نے جو پروگرامز منعقد کیے میڈیا کے اوپر, اخباروں کے اوپر, اور پبلک میٹنگز کی صورت میں, جس سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. بلکہ اس جو بڑا مظاہرہ یہاں ہوا عام مسلم 2, اس کے بھی منتظمین میں جو ایک پاکستانیوں کی بڑی تعداد اس کے پیچھے تھی,
اور جنہوں نے ایک تنظیم بنائی مسلم فار امیگرینٹ فار جسٹس کے نام سے، ان کا بڑا کردار رہا، اور بہرحال وہ پاکستانی ایکٹیوسٹ تھے یہاں پہ. جی بالکل تو بجا یہ ہوا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ابھی بریک کا وقت بچاتا ہے، لیکن میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو مسعود صاحب، ٹرمپ نے کنونشن میں، جو ریپبلکن کے کنونشن میں، ایک جملے کو 2-3 بار ریپیٹ کیا تھا، اور اس نے کہا کہ آئیڈینٹی پالیٹکس، یعنی شناخت کی سیاست. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اس کی بنیاد ڈال دی کہ وہ جو شناخت کی سیاست اس ملک میں ہوگی، وہ ہوگی اب گوروں کی، کالوں کی، مسلمانوں کی؟ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، ایک تو یہ تھا بیسکلی، یہ ان کا لٹمس ٹیسٹ یہ تھا، امریکہ فرسٹ، امریکہ فرسٹ، امریکہ فرسٹ، یہ بار بار ان کا یہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ابھی انہوں نے بات کہی، بات صحیح ہے، بالکل درست، کہ وہ یہ سمجھ نہیں رہتے کہ ان کی لمٹس پار کیا ہیں. ٹھیک. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک دفعہ ہو گیا تو سب لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے. صحیح. اور جو کہ ایکسیپٹ کرنے کا صورت ہو سکتی تھی، مگر یہ یہاں کے کورٹس جو ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں چیکس اینڈ بیلنسز، کورٹس نے آ کے اس سے پہلے کہ وہ پورا جو ہے ایک دم سے ایک موومنٹ چلنا شروع ہو جائے، وہ ختم ہو گئی، وہ ختم ہو گئی. ساری کی ساری. ٹھیک. اور اس میں جو آپ، میں اتنا کہہ دوں، پاکستانی کیا، ٹھیک. مسلم کمیونٹی نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا، اور ایک اس کا نام، میں نے پارٹیسپیٹ کیا ایک پروٹیسٹ میں یہاں پہ ان ٹائم اسکوائر میں. مگر جو ہے اس سے پہلے کہ وہ زیادہ بڑی بات ہوتی، وہ کورٹس نے ڈیسیژن دے کے ختم کر دیا اس کو. ٹھیک. بالکل. ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اگر پاکستانی امریکنس کمیونٹی متحد ہو کر کسی ایسے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو وہ ایک سیاسی طور پر اپنی ایک قوت طاقت کا بن بہترین مظاہرہ کر سکتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے.